السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36، 37، 38، یہ تین آیات یعنی 36، 37، 38، یہ تین آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ جو تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا تھا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو لوگ نیکوکار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و فرما بردار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اپنے اعضاء اور جوارح سے ان اعمال کو انجام دیتے ہیں جس سے رب خوش ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے ان کی شفٹنگ نہیں ہوگی، اور وہاں پر ان لوگوں کو موتی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ لوگ جو ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر، جن میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے، ریشم کا لباس اللہ دے گا، اور وہاں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ ایسی جگہ پر ہم لوگ آ گئے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو تھکاوٹ، نہ تو جسمانی تھکاوٹ ہے اور نہ ہی روحانی تھکاوٹ ہے۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سامعین کرام، میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں پر ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس روئے زمین پر صرف زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ جائے اور زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ درد دل کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروں بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو اتنا پیدا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو عبادت اس قدر کرتے ہیں کہ جیسی عبادت انسان کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو پیدا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کے لیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ انسانوں کا ہے۔ تو انسانوں کے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اس کا پورا اصول اور ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا ان کے ساتھ جو کتابیں آئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا طریقہ بتا دیا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بیان کر رہا ہے اس پر بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت و فرما بردار، اللہ کے وفا شعار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھکے رہنے والے بندوں کا کیا انجام ہوگا وہ اللہ نے بتلا دیا۔ اب اللہ نے کہا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ابھی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے انسان مر جائے گا، یا وقت مقرر ہوگا تو انسان دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کر کے دنیا سے چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف دے تبھی تکلیف ہو۔ یہ زندگی جو ہے وہ خوشی اور غمی دونوں سے مکس ہے۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، انسان کی زندگی میں جہاں خوشیاں ہوتی ہیں
ویسے ہی دکھ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کو بڑی مشکل سے انسان سہارتا ہے. کیا پیسے والے کیا غیر پیسے والے، ہر ایک کے ساتھ دکھ ہے، اور ان دکھوں سے چھٹکارا کا ایک ہی رستہ ہے. جیسے ہی موت ہوگی دنیا کے دکھ سے انسان چھٹکارا پا لے گا، لیکن دکھوں کا انت یہاں پر نہیں ہوگا. اس کے بعد اصل میں زندگی ہے، وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے اندر اگر انسان کامیاب ہو گیا تو یقینی طور پر دکھوں کا انت مکمل طور پہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں کامیاب نہیں ہوگا تو جو یہاں دکھ ہے اس کے مقابلے میں وہاں دکھ کے بارے میں ہم لوگ امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا دکھ ہم لوگوں کو ملنے والا ہے اگر ہم لوگ کامیاب نہ ہوئے. اللہ نہ چاہے اگر کامیاب نہیں ہوئے اس کے بعد جو دکھوں کا انبار ہوگا اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، کوئی انت نہیں ہوگا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور پھر اللہ نے آگے کہا لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے اوپر سے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کم کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذالک نجزی کل کفور، اور ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ہر ناشکرے کو. سامعین کرام پر ناشکرے کا لفظ ہے، ناشکرا اس کو کہتے ہیں جو کھائے اللہ کا اور گائے دوسروں کا، کھائے اللہ کا اور گائے اپنے نفس کا، کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کرے اپنے من کا، ان کو کہتے ہیں ناشکرا. کافر کا اصل مطلب وہی ہوتا ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث سن لیجئے جس کو محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے، خصوصاً صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمانداروں اور بے ایمانوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا، کافروں اور مومنوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس مینڈھے کو لا کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا. ذبح کرنے کے بعد جنتی اور جہنمیوں دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، کچھ پتا ہے؟ سب لوگ بیک زبان کہیں گے ہاں یہ موت ہے. اس کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جو جنت میں ہے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ تو صرف ایک سزا ہے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمک حرامی کرنے والے ہیں. یہ ان کی ایک صرف سزا ہے بس. اس کے بعد جو جہنم کے اندر سزا کا سلسلہ چلے گا اس کے اندر نہ وقفہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی، یعنی روکا بھی نہیں جائے گا اور کم بھی نہیں کیا جائے گا، کنٹینیو ان کے اوپر عذاب چلتا رہے گا. اللہ نے اسی بات کو بیان کیا اور کہا والذین کفروا لهم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے جہنم کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اور یہ ہر ناشکرے کا بدلہ ہے جو ہم دیں گے ان کو. سامعین کرام، یہ جو آیتیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، بہت زیادہ، کیونکہ یہی آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں پر غور کرے تو ہماری دنیا سنور سکتی ہے. اللہ نے اس کے بعد مزید کہا ابھی دنیا میں کسی کے اوپر تکلیف کا تھوڑا سا سلسلہ چلتا ہے اور تکلیف تھوڑا طویل ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہی نہیں کرتا کیسے کر کے اس تکلیف سے نکل جائے، ہے نا. کسی کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، وہاں ہر طرح کی اس کو جو ہے اذیت دی جاتی ہے تو وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہٹا، چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے. وہ ہر کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی تو بچنے والا نہیں ہے بیچارہ. جب ان کے اوپر کنٹینیو جہنم کا عذاب چلنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا وہم یسترخون فیہا، وہاں پر وہ چیخا ماریں گے. وہم یسترخون فیہا، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. یہاں سے نکال لے اللہ تبارک و تعالیٰ. آج سے پہلے جو دنیا تھی جس میں ہم تھے وہاں پر تو ہم نے بہت ہی برے اعمال کیے، لیکن اب اگر بھیج دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو برے اعمال نہیں کریں گے بلکہ اچھے اعمال کو انجام دیں گے، برے اعمال نہیں کریں گے. اللہ نے اسی بات کو فرمایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. جو پہلے برے اعمال کیے تھے وہ ہم نہیں کریں گے. ایک بار جہنم سے بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بار دنیا میں بھیج دے، بہترین عمل کر کے ہم آئیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. یہ جو ہم لوگ جا رہے ہیں نا، یہ ون وے ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو ہم لوگ گزر رہے ہیں آج، کسی کی عمر 50 ہے، کسی کی عمر 55 ہے، کسی کی عمر 60 ہے، کسی کی عمر 70 ہے، کسی کی عمر 80 جو ہے، یہ ون وے ہے. یہاں سے کوئی یو ٹرن نہیں ہے. یو ٹرن اب نہیں ہے یہاں سے. یہ جا رہے ہیں ہم لوگ بس. کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ ہم یو ٹرن لے لیں گے، امپاسبل. یو ٹرن نہیں ہے، یو ٹرن نہیں ہے. اللہ نے اسی کو کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ومن تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ آج نصیحت کیجئے تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ذرا بول دیجئے نماز کے لیے تو کیا کیا کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. حضرت نے ایک بار نماز کے لیے بول دیا تو ان کے لیے کیا کیا کر دیا، کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے حضرت کو کیا کر دینا. وہ اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں بھائی، وہ ہم تمام لوگوں کے لیے بول رہے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں. ہے نا، فجر کی نماز دیکھ لیجئے، سارے کے سارے جماعت کے آدمی الحمدللہ توحید پرستی کا بڑا بلند و بانگ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ یہ ہیں وہ ہیں، رفعتین کرتے ہیں، زور سے آمین بولتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو توحید پرست ہیں، لیکن یہ فجر بھی نہیں ہے. اس سے بڑا نمک حرام اور کون ہو سکتا ہے بولیے؟ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کے بعد وہ نمازوں میں نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کمپلیٹ کھوٹ ہے وہ. اور ان لوگوں کو تو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بازوؤں میں بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چایوں میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، دن رات ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی یہ حالات ہیں. ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے جا کر کے؟ دوسروں کو کیا بولے جا کر کے؟ کس کو کیا بولا آدمی؟ سوچنے کی بات ہے یہ سب، اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہم لوگ ون وے میں جا رہے ہیں. جتنا ہمارا دن نکل رہا ہے ہم پیچھے نہیں جا سکتے. مرنے کے بعد بھی آگے بڑھنے کا رستہ ہے اور وہ آگے چلتا چلا جائے گا. اور اگر خدا نے خواستہ جہنم کے اندر چلے گئے تو پھر اس طرح کے حالات سے ہم لوگوں کو دوچار ہونا پڑے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر کے بتا رہا ہے. ابھی تفسیر کرنا ہوگا، ہم بھی سمپل تفسیر کر کے نکل جائیں گے. کیا کریں گے؟ ہم کو تفسیر کرنا نکل گئے، کچھ بات کھول کر کے نہیں بتائیں گے. لیکن یہ کھول کر کے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو کرنٹ سچویشن اور اسٹیٹس ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان حالات سے دوچار ہو جانا پڑے. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان حالات سے دوچار ہو جانا پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم کے اندر عذابوں میں وہ گھر جائیں گے تو چیخ ماریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے. اگر یہاں سے نکل گئے تو ویسا عمل کریں گے جو عمل ہم لوگوں نے پہلے نہیں کیا. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تمہارے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور کیا تم کو کمپلیٹ عمر نہیں دیا گیا تھا؟ عمر دیا گیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی ما یتذکر فیہ، جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر دی گئی تھی کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا. یہ دو بچے ہیں نا بیٹھے ہوئے پر، ان کو عمر مل چکی ہے. اب ان کا کیا بھی نہیں، اب ان کو اپنا جواب خود دے دینا ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی بات کئی جگہ پہ آئی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو چیخا ماریں گے کہ ہم کو پھر سے لوٹا دیجئے. اللہ نے اس کا کئی جواب دیا ہے اسی قرآن کریم کے اندر، کئی مقام پہ جواب دیا ہے. ایک مقام پہ جواب یہ دیا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اور دوسری جگہ پر جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان بالغیب چاہیے. ایمان بالغیب یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا. اب جب یہ آدمی قیامت میں پہنچ گیا، جہنم کے اندر آ گیا، اب تو غیب کا ایمان ہی نہیں، اب تو دیکھ لیا ہر چیز. پہلے ایمان بالغیب چاہیے، بعد میں عمل چاہیے. جب یہ ایمان بالغیب ہے ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل دیا تھا، قوت دیا تھا، ارادہ سمجھ دیا تھا، دنیا میں ہر اچھے اور برے کو سمجھتے تھے، تو پھر یہ ایمان اور کفر کو کیوں نہیں سمجھا انہوں نے؟ توحید اور شرک کو کیوں نہیں سمجھا انہوں نے؟ ہر چیز کو تو سمجھنا چاہیے تھا نا، تو کیوں نہیں سمجھا؟ اور یہاں پر تیسرا جواب دیا گیا ہے کہ
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر سمجھنے والا کچھ سمجھے تو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ انسان بزنس و کاروبار کھڑا کر لیتا ہے، بڑے بڑے جاب کر لیتا ہے، اس عمر تک آتے آتے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اپنی زندگی کے بہت ساری چیزوں کو وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس عمر میں آتے آتے کرتا ہے نا۔ اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنے رہائش کی جگہ بنا لیتا ہے، اپنا ہر چیز اسٹیبلش کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے۔ تو ان چیزوں میں دماغ تھا، اور ایمان اور کفر کے اندر دماغ نہیں تھا، توحید اور شرک میں دماغ نہیں تھا۔ اولم نعمر کا مطلب ہوتا ہے سن شعور، آدمی شعور کی عمر کو پہنچ جائے، اور اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ بلوغت، یعنی جو آدمی بالغ ہو گیا اب اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی مر گیا تو اس کا عذر ہے۔ ابھی کوئی آدمی 10 سال کی عمر میں کوئی بچہ مر گیا، 8 سال کی عمر میں مر گیا، بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کا عذر ہے۔ لیکن جو آدمی بالغ ہو گیا، میں نے بھی بتایا کہ جو 2 بچے ہیں اب ہو گیا ان کا، اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے اور آپ کی تو بات ہی الگ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کو 60 اور 70 سال اور 50 سال کی عمر مل گئی اس کے اوپر تو حجت کمپلیٹ ہو گیا۔ 40 50 60 اور 70 کی جو عمر ہے اس میں تو اب حجت کمپلیٹ ہو گیا، اب تو ہم لوگوں کے سامنے کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن جو بالغ ہو گیا ان کا بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دیا تھا کہ جس عمر میں اگر کوئی سمجھنے والا سمجھتا تو ضرور سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا ڈرانے والا، قرآن آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا۔ ان کے بعد علماء کی ایک پوری جماعت کنٹینیو چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ ہر چیز کو سمجھتے اور بوجھتے ہوئے لوگوں تک حق بات پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ یہ سب کے سب ڈرانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اتنی باتیں ہو جائیں گی تو اللہ کہے گا فذوقوا، اب تم جہنم کے عذاب کو چکھو، اب تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ ون وے ہے، یہاں سے ریٹرننگ اور یو ٹرن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ فما للظالمین من نصیر، اور یہاں پر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہ تو دلوں کے راز تک کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک کو جاننے والا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ جو جہنم کے اندر اتنا جو چیخا مار رہا ہے اور تگڑ بگڑ جو کر رہا ہے ادھر ادھر کہ اللہ بھیج دے بھیج دے، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ قرآن کریم اللہ نے سورۃ الانعام میں اس بات کو کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو پھر سے جہنم سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا تھا تو وہی کریں گے کرتوت جو کرتے ہوئے آئے تھے پہلے، وہی کرتوت پھر سے کریں گے۔ لہذا اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا